کو چھوڑ دینا یہ جہالت کی بات ہے، اور دوا پر ہی توکل کر لینا یہ کفر ہے۔ تو دوا کھائیں گے، امید شفا کی اللہ سے لگائیں گے۔ آپ بات پٹری پہ آئیں، ہاتھ تو پکڑیں گے ولی کا، دامن پکڑیں گے کسی ولی کا، مگر امید اللہ سے لگائیں گے۔ سبحان اللہ، ہے یہی تعبیر، یہی بات کہی ہے۔ مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دوا میں اللہ نے وہ تاثیر نہیں رکھی جو اپنے ولی کی زبان میں رکھی۔ سبحان اللہ، اس انجیکشن میں اللہ نے وہ تاثیر نہیں رکھی جو غوث اعظم کے ہاتھ میں رکھی۔ کسی دوا اور جڑی بوٹی میں اللہ نے وہ صلاحیت نہیں رکھی جو سرکار ملت کی زبان پر۔ سبحان وہ اللہ، دواؤں میں اور کسی جڑی بوٹی میں اور کسی عرق میں اور کسی ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی میں وہ صلاحیت رکھی ہے، مگر ویسے نہیں رکھی کہ مردے کو ٹھوکر مار دے تو مردہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دوائیں اسی وقت علاج کر سکتی ہیں جب تک سانس باقی ہو، مگر ولی کی ٹھوکر کا حال یہ ہے کہ جب سانسوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، میت ہو جاتی ہے، لوگ نبھا کر دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں تو اللہ کا ولی ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، چھوٹی سی گولی اگر بخار ٹھیک کر دیتی ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی مردے زندہ کر دیتے ہیں، کرتے کہ نہیں؟ اور اس بستی میں کرامتوں کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں، کیونکہ قادری محلہ ہے، سبحان اللہ، تو قادریوں کی بستی ہے۔ سرکار ملت اور مجاہد ملت کے دیکھنے والے یہاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، معلوم ہے کہ تقدیریں کس طرح بدل جاتی ہیں۔ میں بھی بغداد شریف حاضر ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ بخت خفتہ کو جگانے کے لیے آیا ہوں، میری قسمت سو رہی ہے، سوتی ہوئی قسمت کو جگانے کے لیے آیا ہوں، مگر یہ قسمت جاگے گی کیسے؟ بخت خفتہ کو جگانے کے لیے آیا ہوں، ایک ٹھوکر کا طلبگار ہوں شیئن للہ۔ سبحان اللہ، سبحان ٹھوکر تو بات سمجھ میں آئی کہ یہ سارے معاملات غوث پاک کے ٹھوکر مارنے سے مردہ کس نے زندہ کیا؟ اللہ نے۔ اللہ ہی زندہ کرتا ہے۔ کسی ولی کے آپ کو مٹی اٹھا کر دینے سے آپ کی بیماری اور آپ کے امراض ختم ہو جاتے تو کون ختم کرتا ہے؟ اللہ ختم کرتا ہے۔ غریب نواز کے چھوٹے سے پیالے میں انا ساگر کو کس نے بھر دیا؟ اللہ نے۔ کربلا کی سرزمین پر ان 72 نفوس قدسیہ کو یہ طاقت کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ بے شک، ٹھیک ہے۔ بدر کے میدان میں اصحاب رسول کو یہ جذبہ کس نے دیا؟ سبحان اللہ، رسول اللہ کے ہاتھ انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹا، کس نے توڑا؟ اللہ نے توڑا۔ حق ہے، نبی کریم کے اشارہ کرنے سے سورج پلٹ آیا، کس نے پلٹایا؟ اللہ نے پلٹایا۔ مگر کہا کیا جائے گا کہ یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ کہا جائے گا غوث پاک کے ٹھوکر مارنے سے مردے اٹھے، اللہ نے اٹھائے، مگر کہا یہ جائے گا غوث پاک کی کرامت ہے، یہ کہا جائے گا۔ جس طرح دن رات یہ کہتے ہو فلاں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، اسی طرح یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلاں ولی کے کہنے سے ایسا ہو گیا؟ سبحان اللہ، اس سے کوئی کفر و شرک و بدعت نہیں۔ قرآن کا اصول سنتے چلے، ایمان والے چلی پہلے ایمان، تقویٰ یعنی عبادتوں کی پابندی، شریعت پر مستقل پابندی کے ساتھ استقامت کے ساتھ کامزن ہونا، یہ تقویٰ ہے۔ اور اس کے بعد وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر سچوں کا دامن تھامنے کی بات۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن اور سنت کافی ہے، یقیناً کافی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ قرآن و سنت کو جس ذریعے سے تم نے لیا ہے اس ذریعے کو تمہیں چھوڑنا۔ بہت اچھی بات، آپ تو اس زمانے میں تھے کیا کہنے، جب نبی کریم قرآن سنا رہے تھے، اللہ اکبر، آپ تو اس زمانے میں تھے نہیں جب نبی کریم نماز پڑھنا سکھا رہے تھے، آپ تو اس زمانے میں تھے نہیں جب نبی کریم زکوٰۃ کی تفصیل بتا رہے تھے، آپ تو اس زمانے میں تھے نہیں جب نبی کریم اچھے حسن اخلاق کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ تک یہ تعلیم پہنچی ہے۔ آپ کہیں گے امام بخاری سے آئی ہے تو امام بخاری کو مانو،
कैसे पहुंची? इमाम मुस्लिम से आई तो मुस्लिम को मानो। आप कैसे कहेंगे इमाम आजम से आई तो इमाम आजम को मानना? सुभान अल्लाह, इन जरियों को नहीं मानोगे तो दीन आपका खिलवाड़ बन जाएगा। क्या कहने, बहुत अच्छी बात है। एहसान मानना ये भी दीन का हिस्सा है। इसीलिए आज कब मिला था सिलसिला कादरिया? 280 साल होने को आए, मगर खानकाहे कादरी बदायूं आज तक उस बात का एहसान मानती है और क़यामत तक मानती रहेगी कि सबसे बड़ा का एहसान है कि उन्होंने गौसे आज़म का दामन हमारे हाथ में दिया। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। एहसान मानो, सरकार मिल्लत का एहसान मानो, मुजाहिद मिल्लत का एहसान मानो और हजरत ख्वाजा गुलाम निज़ामुद्दीन का एहसान मानो। इन्होंने तुम्हें कादरियत का फैजान दिया, दीन सिखाया, इस्लाम। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत अच्छी फैज है आप ही का जहां से मिले, सब रसूलुल्लाह का। आज आप तफरीक करते हैं कि ये मुजाहिद मिल्लत का आस्थाना है, वो सरकार मिल्लत का आस्थाना, ये बताइए ये आस्थाने अलग नहीं है। यूं समझ लीजिए आपके और मेरे और इस पूरी बस्ती के घर में जो लाइट आ रही है कहां से आ रही है? क्या कहने हैं, बहुत अच्छी बात। ट्रांसफार्मर से आ रही है। ट्रांसफार्मर एक पूरे मोहल्ले में यकसा लाइट, जितनी आपके घर में है उतनी पड़ोसी के घर में है, उतनी दूसरे वाले के घर में है। और फिर ये अपना अपना ज़र्फ है, जो जितना बड़ा मीटर लगा, किसी का 1 किलोवाट का है तो है उसके, किसी का 2 किलोवाट का है, किसी ने जो है वो कमर्शियल लगा रखा है तो और ज्यादा। तो ये तो अपने अपने दामन की वसत की बात है। तो फैज तो सब मदीने वाले का है, मगर जो ट्रांसफार्मर भद्रक में रखा हुआ है, जो ट्रांसफार्मर हजरत मुजाहिद मिल्लत ने रखा हुआ है और एक बदायूं में रखा हुआ है, मारे में रखा हुआ है, यकसा लाइट है सबकी। अब लेने वाले का दामन जैसा जो जितना बड़ा दामन जो जितना लोड ले सके। कभी कभी ऐसा होता है कि लोड ज्यादा हो तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है कि नहीं? ये जो मजदूर आप देखते हैं, जो मजदूर घूम रहे हैं, इन पे लोड ज्यादा हो गया था तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ना दिमाग काबू में है, न दिल काबू में है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, न अच्छा लगता है, न बुरा लगता है, न जमीन का ख्याल है, न आसमान का ख्याल है। जैसे है जिस हाल में है बस लो लगी हुई है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो चुका। वो नस तो जल चुकी जो अना सिखा रही थी, वो नस तो जल चुकी जो भूख और प्यास सिखा रही थी, वो नफ्स तो मर चुका है जो इज्जत चाहता था। अब काहे की इज्जत और काहे की जिल्लत बस अल्लाह के जलवे होते हैं और ये मजबूर होता है। अब इसको कोई दुनिया की परवाह नहीं, इसका तो शॉर्ट सर्किट हो गया। इसलिए कहते हैं मरफूल वाला बताया आपको, मजदूर अगर नमाज ना पढ़े तो बेनमाजी कहकर उसको कोड़े नहीं मारे जा सकते। शरीयत ने मरम उठा लिया उसके ऊपर, क्योंकि वो अपने होश में नहीं। क्यों होश में नहीं? लोड ज्यादा हो गया, पावर ज्यादा हो गया। बहुत से आज़म हजरत मंसूर हल्लाज ने क्या किया, जब लोड ज्यादा हुआ, तजल्लियात और अनवारे इलाही का लोड ज्यादा हो गया तो बस दिमाग उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, कैफियत छलक गया, कह दिया अनल हक इन्नल्लाह तहता जुब्बती। ऐसे जुब्बा उठा के दिखाया कि अल्लाह मेरे जुब्बे के अंदर है और ये है, ये कह दिया इन्नल्लाह तहता जुब्बती वहादा। अपने आप को कह दिया अनल हक, क्यों कह दिया? लोड ज्यादा हो गया, समझ नहीं पाए। बहुत ज्यादा फरमाते हैं कि अगर मंसूर मेरे दौर में होता, आज मेरे दौर में होता, तो मैं उसको ये कहने नहीं देता, मैं उसको समझता, उसके दामन को वसी कर देता, उसके ज़र्फ़ और सीने को बढ़ा देता, लोट के उठाने के काबिल बन जाए। बहुत अच्छी, यह है गौसे आज़म की शान। हैरत भी न कीजिएगा कि गौसे आज़म अपने से पहले के वली के लिए फरमा रहे हैं कि मैं उसका बढ़ा देता। गौसे आज़म जब मुरीद होने गए, ये दुनिया का पहला वाक़या है मुरीद होने का। जब मुरीद होने गए, अपने पीर के हाथ रखा, मुरीद हो गए तो पीर साहब ने हाथ पकड़ लिया। अब वो छुड़ा रहे हैं तो ये छोड़ नहीं रहे। पूछा कि आप मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे? फरमाया अब्दुल कादिर, जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आया तो अल्लाह ने तुम्हारे हाथ की बरकत से मेरे मर्तबे बुलंद कर दिए। ये पहला मुरीद है जो अपने पीर के मर्तबे बुलंद करता है। ये है गौसे आज़म की शान।
تو اگر منصور حلاج کو سنبھال لیتے تو کیا بڑی بات ہے، یقیناً سنبھال لیتے۔ تو لائٹ تو سب وہی پئی ہے کسی بھی دربار سے۔ تو یہ آج جو بٹوارا کیا جا رہا ہے دراصل اندر سے بٹوارا بڑا ہوا ہے، اندر تو سب ایک ہے اور قیامت کے دن یہ سب ایک ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے مخالفین الگ کھڑے ہوں گے، جب ہم تاسو یوم ایھا المجرمون، اے جرم کرنے والوں آج الگ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سارے اولیاء، سارے صوفیاء، سب اہل سنت و جماعت کے مجاہد، یہ سب ایک ہیں۔ حق ہے، اللہ اکبر اللہ۔ اور آپ ذرا سوچیں وہ سرکار ملت کہ جن کی قدم بوسی حافظ ملت کیا کرے، اب اور کون سی چاہیے دلیل اور علامت سرکار ملت کے بلند اور اعلیٰ مقام ہونے کی، صاحب ولایت اور صاحب کرامت ہونے کی اور کون سی دلیل چاہیے کہ وقت پر مجاہدان کی قدم بوسی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ وہ مجاہد ملت جنہوں نے پوری زندگی شریعت کے معاملے میں ایک لمحے کے لیے سمجھوتا نہیں، بے شک، پوری زندگی ایک کردار پیش کیا ہے، باطل کے آگے کبھی جھکے نہیں، واہ نہ کسی کی دولت انہیں مروب کر سکی، نہ کسی کا علم انہیں مروب کر سکا، نہ کسی کی شہرت انہیں مروب کر سکی، نہ کسی کے بڑے محلات انہیں مروب کر سکے۔ اگر ایک فقیر کے آگے جھک رہے ہیں آخر کیا کیا کہنا ہے اللہ۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس کے آگے جھک رہے ہیں یہ اس کو نہیں، اس کے دادا، اس کے جد امجد حضور غوث اعظم کو دیکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بابا ماما کا دامن، اولیاء کا دامن، فاطمہ کا دامن، شہید بغداد۔ حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا دامن، نہیں حضور مجاہد ملت، والے بابا کا دامن۔ اللہ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، بہت اچھے کی دعوت ہے۔ قسم خدا کی بہت تو یہ سارے معاملات ایک ہیں۔ قسم خدا کی حق بات۔ میں نے اپنے خانقاہ میں دیکھا کہ جب حضرت چھوٹے سرکار تشریف لاتے ہیں میرے حضرت ان کی قدم بوسی کرتے ہیں، حالانکہ عمر میں دگنے کا فرق ہوگا، دگنے کا کم سے کم، مگر شہزادے غوث اعظم کس کو دیکھ رہے ہو؟ جن کی نظر اور نگاہوں میں آنکھوں میں مرض اور موتیا بند ہے وہ اس کو دیکھے، اور جن کی آنکھوں میں اللہ نے نور دیا ہے وہ غوث اعظم کو دیکھے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان وہ نسبت کو دیکھو، اللہ آپ ذرا سوچیں کس کی نسبت ہے؟ اس کی نسبت ہے جس نے کہا ہے وہ عبد القادر مشہور اس میں کیا فرمایا، مجدی صاحب وہ عبد القادر المشہور اسمی مجدی صاحب العین الکمالی، اس کی نسبت ہے جس نے فرمایا قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر، جس نے فرمایا انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلال، اور اس پاک نے فرمایا کہ میں جب اللہ کی خود کی منزل میں ہوتا ہوں تو کوئی دوسرا نہیں ہوتا، میں اکیلا ہوں اس منزل میں۔ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، اللہ بہت اچھا۔ اللہ نے تمام دنیا کے اقطاب اور اغواص اور اوتاد اور افراد میری نگہداشت میں دے دیے، اور میرا حکم ہر حال میں نافذ ہونے والا ہے۔ بے شک، اس کی اولاد ہے، اس سے نسبت ہے۔ تو بہرحال سارا معاملہ ہے کہ مگر عرض ہی کر رہا تھا کہ دامن تو پھر کسی نہ کسی کا تھامنا ہوگا۔ ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، نماز پڑھی اللہ کے لیے، روزے رکھے اللہ کے لیے، زکات دی اللہ کے لیے، حج کیا اللہ کے لیے، پڑوسی سے اچھی طرح برتاؤ کیا اللہ کے لیے، سچ بولتے رہے اللہ کے لیے، تو سب چیز اللہ کے لیے کی تو آپ کو تقویٰ حاصل ہوگی، کیونکہ تقویٰ صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے، بندوں کا تقویٰ نہیں حاصل کیا جاتا ہے، اللہ کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے، وہ حاصل فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ،
سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں دعوتیں دو ہیں، ایک دعوت اللہ ہے اور ایک دعوت ولی اللہ ہے، ایک اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے اور اولیاء اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کہنا کہ اب ہمیں کسی درگاہ کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی ولی کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی آستانے کی ضرورت نہیں، تو قرآن کے خلاف ہو جائے گی بات۔ لوگ سوچتے ہیں یہ کہہ دے قرآن پڑھنا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، بہت سے لوگ، اور بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ قرآن سے گمراہ کون ہو جائے گا؟ قرآن تو خود کتاب ہدایت، جو کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی اس کو پڑھ کر لوگ کیسے ہو جائیں گے؟ اسی طرح ہو جائیں گے کہ قرآن کی باتوں کو غلط طرح سمجھیں گے، اس کے مفہوم کو توڑ مروڑ کر بیان کریں گے، اس کی باتوں کو چھپائیں گے، اپنی مرضی کے مطابق اس کی تفسیر کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اولیاء کے پاس نہ جاؤ، مزارات پہ نہ جاؤ، درگاہ پہ نہ جاؤ، یا رسول اللہ کہہ کر نہ پکارو۔ جب یہ کہو گے تو گمراہی تو پیچھے پیچھے چلے۔ تو اللہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ مسلک واضح ہو گیا ہے سنت والجماعت کہ ہم ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے، تقوی کو نہیں چھوڑ سکتے، اولیاء اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سبحان اللہ۔ مگر اب آپ اس پہ کہیں گے کہ اس میں رسول اللہ کا ذکر نہیں آیا کہ اب بھی سوال کھڑا رہا کہ تو رسول کی ضرورت نہیں، ایمان والے والا تقوی لے لو، اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ، بات ختم ہوگا۔ سوال سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ آیا نا؟ اب اگر ہمیں یہ غور کریں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیسے ہے؟ آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ لیجئے، اقرار کر لیجئے، تصدیق کر دیجئے، ایمان اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے ہوئے ایمان کی ایک دوسری تعریف دے رہے ہیں، اپنے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی آئی ہے، الگ الگ الفاظ کے ساتھ، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ ہے، مگر مفہوم یہی ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، صحابہ سے فرما رہا ہے، ایمان والوں سے، حضرت علی سے، صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کسی روایت میں ہے من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے سب سے زیادہ نہ چاہ لے، جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اور اس سب سے زیادہ کی تفصیل بتا دی، من والدہ، اپنے باپ سے زیادہ، وولدہ، اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، اور کائنات کے ہر انسان سے زیادہ جب تک رسول اللہ کو محبت نہ کر لو ایمان نہیں ہو سکتا۔ پتا چلا کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور ایمان کو کامل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ سے محبت کی جائے۔ رسول اللہ تو ایمان میں شامل ہے، وہ تو جانے ایمان ہے، ان کی محبت ایمان کا کمال ہے، ایمان کا کمال ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ایک سلام میں کہ سلام اس پر کہ جس کی سلام اس پر کہ جس سے دشمنی کفر و ضلالت ہے، سلام اس پر کہ جس سے دشمنی کفر و ضلالت ہے، سلام اس پر کہ جس کی پیروی رب کی اطاعت ہے۔ ان سے محبت کے بعد ہی تو ایمان والا ہوتا ہے۔ تو اب ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، اور محبت بھی کیسی؟ اپنی مال و دولت
سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہاں یہ فرمایا ووالدہ، اپنے باپ سے زیادہ، یہ علم کے طور پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باپ سے زیادہ، باپ کے باپ سے زیادہ، باپ کے باپ کے باپ سے زیادہ، وہ حضرت آدم، یہاں تک کہ حضرت آدم تک اپنے تمام ازواج سے زیادہ مجھے محبت کرو۔ وولدہ، اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنے بیٹے کے بیٹے سے زیادہ، بیٹے کے بیٹے کے بیٹے سے زیادہ، قیامت تک آنے والی ہر نسل سے زیادہ اس سے محبت کرو، والناس اجمعین، اور دنیا کے ہر انسان سے زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ایسا نہیں بچا کہ جو رسول اللہ کے مقابلے پر آ سکے۔ کیا اب ایک مسئلہ بچتا ہے، کیا نماز رسول اللہ کے مقابلے میں آ سکتی ہے؟ میرا طریقہ نہیں ہے کہ میں اس طرح کی تقریر کروں، مگر چونکہ ماحول اتنا بگڑ چکا ہے، تقریر مجھے کرنا پڑتی ہے اس طرح۔ کیا روزہ رسول اللہ کے مقابلے آ سکتا ہے؟ کیا زکوٰۃ اور حج رسول اللہ کے مقابلے میں ہو سکتے ہیں؟ کیا کعبہ اور آب زمزم اور صفا مروہ رسول کے مقابلے میں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ جان کی حفاظت فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ جان بچانا فرض ہے، اس کے لیے ہر چیز کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ایسا مسئلہ بن جائے، گلے میں کچھ اٹک، اب دم گھٹا جا رہا ہے اور پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، پی کے اس کو گلا صاف کرے، وہ شراب ہے، تو فقہاء نے اجازت دی کہ اتنی شراب پی لو جس سے گلا اللہ رکھ سکے آپ کا، تو آپ گناہگار ہیں۔ جان بچانا فرض ہے۔ اگر جان پر بنائی 5-6 دن سے 10 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، اور اب اگر کچھ نہیں کھاؤ گے تو مرنے کا خطرہ ہے، اور سامنے صرف خنزیر کا گوشت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر نہیں کھایا تو خودکشی مانی جائے گی۔ کیا؟ خودکشی، کھا کر جان بچانا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مگر ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین بشر اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر تھا۔ سبحان اللہ۔ غار میں صفائی کرتے وقت دیکھا کہ بہت سے سوراخ ہیں، ان سوراخوں کو بھرا، ایک سوراخ خالی رہ گیا تو اس میں اپنی ایڑی لگا دی، سبحان اللہ، صاف نے ڈس بھی لیا، گوارا کر لیا، مگر رسول اللہ تک اس سانس کو آنے نہیں دیا، اپنی جان کی بازی لگا دی رسول اللہ کی محبت میں۔ حالانکہ فرض یہ تھا کہ جان بچا لیتے، مگر محبت جیت گئی، جان مولائے کائنات نبی کریم ان کے زانوں پر آرام فرما رہے ہیں، اور ادھر سورج ڈوب رہا ہے، عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، عصر کا وقت ختم ہو گیا، نماز کو نہیں اٹھے، نکل گئے کہ نہیں نکل گئے؟ محبت جیت گئی، مگر اللہ نے ادھر جان بچا دی، صدیق اکبر سانپ کے زہر سے ان کا انتقال نہیں ہوا، اور یہاں حضرت علی کے نامہ اعمال میں قضا نماز نہیں لکھی گئی، سورج پلٹایا گیا، نماز ہوا کہ نہیں ہوا؟ مگر جیتا کون؟ حضرت مولا کائنات کی جیت یہ ہے کہ نماز کو قربان کیا رسول اللہ، صدیق اکبر کی جیت یہ ہے کہ جان کو قربان کیا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، قسم خدا، کعبے کا عالم سنتے چلی، اللہ اکبر، تمام مسلمانوں، یعنی وہ مسلمان اہل سنت والے ہوں کہ گمراہ ہوں، سب کا اجماع ہے اس بات پر، یہاں تک کہ معتزلہ تک کا اجماع ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل ترین ذات اگر کوئی اللہ نے بنائی ہے تو وہ نبی کریم کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے جسد انور کی تو شان بہت بلند ہے۔ اس وقت گنبد خضرا کے نیچے جس زمین پر، جس مٹی پر آپ کا نورانی اور مبارک جس میں اثر رکھا ہوا ہے، وہ مٹی کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، عرش
سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مٹی کعبے سے بھی عرش حاکم سے بھی افضل ہے. حق ہے اللہ. ان کے جسم کی تو بات بہت. تو اللہ کی مخلوق میں، اس کائنات میں، تمام عالمین میں کوئی شے نبی سے بڑھ کر نہیں. سمجھے؟ اسی لیے تو نبی کریم جس طرح نماز پڑھتے اور جدھر ادھر کر کے نماز پڑھتے، صحابہ بھی ویسے ہی اور ادھر ہی کر کے سبحان نماز. اللہ. جب کعبے کی طرف رخ کرنے کی بات آئی تو یہ حالت نماز میں وہی آئی. سبحان اللہ. شروع میں کیا ہوتا تھا کہ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. اسی کی طرف منہ کر کے نماز باندھی گئی تھی. 2 رکعت پڑھ چکے تھے، تیسری رکعت کی باری تھی، اچانک اللہ کا حکم آیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام. بڑے مزے کی بات اللہ نے فرمائی. فرمانا تو یہی تھا کہ اپنا منہ کعبے کی طرف کر لیا. فرمایا قد نری تقلب وجهک فی السماء. سبحان اللہ. اے رسول، ہم نے آسمان کی طرف اٹھا ہوا آپ کا چہرہ دیکھ لیا. سبحان اللہ. آسمان کی طرف اٹھا ہوا چہرہ آپ کا ہم نے دیکھا ہے. اور انقریب فلنولینک قبلۃ ترضاها. اور بہت جلد ہم قبلہ بدل دیں گے تاکہ آپ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ. ایسا قبلہ کر دیں گے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. کتنی دیر لگے گی اللہ رسول اللہ کی خواہش کو پورا کرنے میں؟ کوئی دیر نہیں لگی. فوراً فولی وجہک شطر المسجد الحرام. ابھی اور اسی وقت اپنا چہرہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف کر لیجیے. سبحان اللہ. اب آپ سوچیں، نبی کریم امامت کر رہے ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، اچانک نبی کریم گھوم اللہ اکبر. اور مدینے میں سمت کا معاملہ یہ ہوا کہ بیت المقدس اگر ادھر ہے تو کعبہ پیچھے. جب گھومے تو پورا گھومنا پڑا. جب پورا گھومے تو مقتدی آگے ہو گئے، امام پیچھے ہو گئے نہیں. پیچھے مقتدی تھے، اب نبی کریم نے اپنا چہرہ گھمایا، مقتدی بھی سب گھوم کے پیچھے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. کسی نے نہیں پوچھا کہ نبی کریم نے چہرہ کیوں گھمایا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرف نبی کریم رخ کریں گے وہی قبلہ ہوگا. وہی تو قبلہ ہے. جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی آیات جس طرف رخ کو موڑ دیتے ہیں. تو یہ نبی کریم کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو نبی کریم چونکہ ایمان کی جان ہے، ایمان ہوگا تو نماز ہوگی، ایمان ہوگا تو روزے ہوں گے، ایمان ہوگا تو زکات ہوگی، ایمان ہوگا تو حج ہوگا، ایمان ہوگا تو نامہ اعمال میں نیکی ہوگی. ایمان ہی نہ ہو تو پھر ٹکرے کہلائیں گے، وہ نماز نہیں کہلائے، فاقہ کہلائے گا، روزہ نہیں کہلائے گا. تو نبی کریم تو اول شرط ہے، دین حق کی شرط اول ہے. ان کی غلامی، ان کی محبت، یہ دین اسلام کی پہلی شرط ہے. اگر وہ نہ ہو، ان کی محبت نہ ہو تو ایمان اور اسلام اور دین کو تو ضروری سب سے پہلے نمبر پر نبی کریم ان سے محبت کرے تو ایمان والے ہوئے. ایمان والے ہوئے تو پھر شریعت کے احکام لاگو. جب یہ سب کچھ ہو گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مگر سوال یہ ہے کہ کیوں ہو جاؤ؟ ایمان تو اس لیے لاؤ کہ اللہ کا اقرار اور نبی کا اقرار کرنا ضروری ہے. بات سمجھ آتی ہے. تقویٰ اختیار کرو، سمجھ میں آتا ہے کہ تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے. جو حرام ہے اس سے دور رہیں گے، جو حلال ہے اس کو اپنائیں گے. بات سمجھ میں آتی ہے. قیامت کے دن جواب دینا ہے. قیامت کے دن نامہ اعمال میں نیکی ہونا چاہیے، اس لیے تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہوگا اس سے؟ علماء فرماتے ہیں، اب ایک مثال دے کے آپ کو سمجھا. دولت کما لی، بہت ہیرے جواہرات کمائے، اب فکر لائے جو سنبھال کے رکھا جائے. تو آپ کے گھر میں ایک تجوری بن گئی، اور زیادہ دولت کما لی تو یہ ڈر ہوا کہ کہیں گھر میں ڈاکہ نہ پڑ جائے.
تو کیا کیا؟ بینک میں چلے جائیں، وہاں لے جا کے رکھوا دیا کہ بھائی ہمارا حفاظت بڑا بینک ہے، بڑا نام ہے، حفاظت رہے گی، یہاں بہت مضبوطی ہے، سیکیورٹی ہے، بڑی بڑی سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہیں، اور یہاں پر بہت مشکل ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بلا تشبیہ و تمثیل ایمان حاصل کیا، دولت کما لی، تقوی حاصل کیا، مزید دولت کما لی، اب اس دولت کی حفاظت کرنی، کیونکہ چور تو گھوم رہا ہے، اور یہ دنیا کا چور تو گھر کے باہر ہوتا ہے، مگر ایمان اور عقیدے کا چور جسم کے اندر ہماری نسوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اس چور اور اس ڈاکو کی بھی آپ سے نہیں پہنچ پاتا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اس نے جنت میں حضرت آدم پہ ٹرائی ماری، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، وہاں شیطان پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ غوث اعظم عبادت کر رہے تھے، اچانک ایک بہت پرانی بادل آ گیا، اور اس بادل میں سے آواز آنے لگی، اے عبد القادر، ہم تمہارے رب ہیں، ہم تم سے راضی ہو گئے، آج کے بعد تمہیں نماز نہیں پڑھنی۔ اس بار میں اللہ حول ولا قوت الا باللہ، مردود شیطان کہاں ہو گئے؟ شیطان کو بڑا افسوس ہوا کہ بھائی تم بچ گئے مجھ سے، جاتے جاتے کہنے لگا عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا مردود جاتے جاتے پھر حملہ کر رہا ہے، مجھے علم میں نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا۔ سبحان اللہ۔ اب سوچو غوث اعظم تک پہ جا کے ٹرائی مار گیا ہے، بہت ہیٹ ہے، بہت ہی لیچڑ اور چپکو رہتا ہے، مگر کتنا مستقل مزاج ہے، دیکھیے ٹرائی مارتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ آپ ایک بار نماز پڑھی ہے، اگلی نماز میں پھر پہنچ جائے گا آپ کے پاس، پھر وہ نماز پڑھی ہے، تیسری نماز میں پھر پہنچ جائے گا، کہہ رہے آج نہ جاؤ، ابھی نہ جاؤ، تھوڑی دیر میں پڑھ لینا، تھوڑا اور سولو کرتا ہے کہ نہیں؟ روز کرتا ہے، وہ تھکتا نہیں، کرتا رہتا ہے، کامیابی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چور جو ہمارے اندر، ہمارے نسوں میں، ہمارے خون کے ساتھ دوڑ رہا تھا، اس چور کو باز رکھنا چوری سے کیسے ممکن؟ اور جب زندگی میں تو آپ نے بتا لیا، مگر مرتے وقت آ گیا، جب جان نکل رہی ہے اس وقت آ گیا پہچانے کے لیے۔ ایک بہت بڑے عالم کے پاس آ گیا، امام راضی کے پاس، اور کہنے لگا کہ امام راضی بتاؤ اللہ کے ایک ہونے پر کوئی دلیل ہے؟ آپ نے دلیل پیش کی، اس نے وہ دلیل کاٹ دی، دوسری دلیل، اس طرح چل رہا تھا معاملہ۔ جب ادھر دلائل ختم ہونے لگے تو شیطان خوش ہونے لگا، چلو ایک آدمی تو جہنم کی طرف لے جایا۔ اچانک حضرت نجم الدین کمرا جو امام راضی کے پیر ہیں وضو کر رہے تھے۔ اب دیکھو پیر کیا کرتا ہے، وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وضو کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور جلال میں اپنے لوٹے کو زمین پر مارا اور فرمایا کہ فخر الدین شیطان سے یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بلا دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ اس لیے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ خاتمہ خیر بالخیر ہو سکے۔ صحیح حدیث ہے، اس پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، مگر کچھ اللہ کے اہل ایمان بندے، کچھ اللہ کے نیک بندے اولیاء ابھی میدان محشر میں کھڑے ہیں۔ حکم ہوگا کہ یہ کیوں کھڑے ہیں، ان کو تو جنت میں جانے کا حکم ہو گیا، یہ کیوں نہیں جاتے جنت میں؟ آپ ذرا سوچو، بڑے سرکار کو اللہ کہے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، نہیں جا رہے، مجاہد ملت سے کہے گا چلے جاؤ، نہیں جا رہے، تاجدار اہل سنت سے کہے گا چلے جاؤ، نہیں جا رہے۔ یہ اہل ایمان بندے ہیں، ایمان والے صالحین، پوچھا جائے گا کہ تم جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ لوگ عرض کریں گے مولا ہم کیسے جنت میں چلے جائیں کہ ہمارے کچھ ساتھیوں کو تم نے جہنم میں ڈال دیا، ہمارے چاہنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ الفاظ کیا ہیں؟ ان کو جہنم میں ڈال دیا، کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ ہمارے ساتھی تھے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مریدین کے لیے یہ بات کہتے ہیں، ہمارے مرید جو خانقاہ میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے جہنم میں پڑے، ہم جنت میں کیسے چلے جائیں؟ اور اس بات پر ایک جھگڑا ہو جائے، تکرار ہو جائے گی، اور اس کے کہیں گے جاؤ جنت میں، کہیں نہیں جائیں گے،
ہمارے ساتھی جو ہے جہنم میں پڑے ہوئے ہم کیسے جنت چلے جائیں؟ جب بات بڑھ جائے گی، حدیث کے الفاظ تو بڑا خطرناک ہے، ترجمہ کر دوں تو ایک فتویٰ مجھ پہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس تکرار کو جن الفاظ میں حدیث نے بیان کیا ہے کہ میں ترجمہ نہیں کر سکتا، مگر علم پہنچانے میں اور علم حاصل کرنے میں فتویٰ نہیں لگتا ہے۔ نادان لوگ اس طرح کی باتوں میں فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ سن لیجیے الفاظ ہیں کہ جس طرح تم بازار میں کسی دکان پر مول بھاؤ کرتے وقت جھگڑ لیتے ہو، ایسا ہی جھگڑا اور تکرار قیامت کے دن ہوگی۔ اپنے چاہنے والے اور ماننے والوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اسی طرح کی تکرار ہوگی، تو کہ 10 نکال لو کرنے 10 پہلے 100 نکلے، اس طرح کی بات ہوگی۔ جس طرح دنیا میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جھگڑتے ہو، ایسی ہی تکرار ہوگی۔ آخر میں جب تکرار بڑھے گی تو اللہ حکم فرمائے گا کہ جاؤ جہنم کی طرف چلے جاؤ، اخرجوا من عرفتم منہم، جہنم میں سے جس کو پہچانتے ہو وہ نکال۔ فرشتوں کا بیچ ختم ہو گیا، فرشتے ہٹ گئے ہیں، اب اللہ اپنے ولیوں سے فرما رہا ہے کہ جہنم سے جس کو پہچانتے ہو اخرجوا، ان کو نکالو، من عرفتم، جس کو پہچانتے ہو، جس کو پہچانتے ہو۔ کس کو پہچانتے ہو؟ جو آتا جاتا ہے اس کو پہچانتے ہیں، جو درگاہ میں آتا جاتا ہے اس کو پہچانتے ہیں، جو آستانے کی مسجد میں نمازی ہے اس کو پہچانتے ہیں، جو آپ کا دامن پکڑے ہوئے اس کو پہچانتے ہیں، جو آپ کا نعرہ لگا رہا ہے اس کو پہچانتے ہیں، جو چوکھٹ چوم رہا ہے اس کو پہچانتے ہیں، جو آپ کے دربار میں فاتحہ خوانی کر رہا ہے اس کو پہچانتے ہیں، جو آپ کو پیار کرتا ہے، آپ کی اولاد سے پیار کرتا ہے، آپ کے خلفاء سے پیار کرتا ہے، آپ کے مریدین سے پیار کرتا ہے، آپ کے شاگردوں سے پیار کرتا ہے، آپ کی گلیوں سے پیار کرتا ہے، آپ کے کوچوں سے پیار کرتا ہے، آپ کے در و دیوار سے پیار کرتا ہے، آپ کے کپڑوں سے پیار کرتا ہے، آپ کی شکل و شباہ سے پیار کرتا ہے۔ من عرفتم منہم، جس کو پہچانتا ہے۔ اب قیامت کے دن ولی جس کو پہچان لے وہ جہنم سے نکال آئے۔ اخرجوا، یعنی کا فرشتوں تم نکال دینا، انہی ولیوں سے کہا کہ تم نکال دینا، جس کو پہچانتے ہو نکال دینا۔ اور یہ اولیاء صالحین اپنے چاہنے والوں کو جہنم میں دیکھ کر، آپ نے سنا ہوگا جہنم کی آگ کالی ہے، کچھ دکھتا نہیں۔ کیسی ہے جہنم کی آگ؟ کالی ہے، لال نہیں ہے۔ کالی آگ میں اللہ کے ولی کی نگاہوں کا عالم یہ ہے کہ جہنم کی کالی آگ بھی ان کے مریدوں کو ان سے چھپا نہیں سکتی، تو یہ دنیا میں کوئی ان کے مریدوں کو ان سے کیسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لا الہ الا اللہ۔ بہت اچھے، بہت اچھے، اور قربان ہو جاؤ۔ یوں تو ہر ایک سلسلہ خوب ہے مانتا ہوں میں، بھا گیا میرے دل کو پر قادری سلسلہ فقط ہم تو اس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں جس کا نام ہی تصویر ہے، جس کا نام ہی روشن ضمیر ہے، جو دنیا میں سمندر میں ڈوبے ہوئے مریدوں کو نکالتا تھا، کل قیامت میں آگ میں گرے ہوئے مریدوں کو اخرجوا من عرفتم منہم۔ آج سمجھ میں آیا کہ وقولوا مع الصادقین ضروری کیوں تھا، کیوں پیری مریدی ضروری تھی، صالحین کا دامن کیوں ضروری تھا۔ بالا سر والوں اب سمجھ میں آیا کہ سرکار ملت کا دامن کیوں ضروری تھا، تاجدار اہل سنت کا دامن کیوں ضروری ہے، مجاہد ملت کے ساتھ رہنا کیوں ضروری ہے، اولیاء کے ساتھ رہنا کیوں ضروری ہے۔ اخرجوا من عرفتم منہم، جس کو پہچانتے جاؤ نکالتے جاؤ۔ اب پہچانتے ہو، دیکھیے پہچانیں گے تو غوث پاک اس کو بھی جو مرید ہے، اور پہچانیں گے اس کو بھی جس نے شہزادوں کی گستاخی کی، کوئی پہچانے مگر نکلے گا کون؟ بتاؤ نکلے گا کون؟ پہچانتے تو سب کو ہیں، جنہوں نے گستاخیاں کی ان کو بھی پہچانتے ہیں،
जिन्होंने मोहब्बत की उनको भी पहचान अगर फरमाया अखरुजू मन आरफ़तुम मिनहुम, जिनको पहचानते हो उसको निकालना। पहचान की बात क्या है? इससे पहले वाले हिस्से से कानू युसल्लूना माना यहुज्जूना माना यसूमूना माना, वो हमारे साथ रोजा रखता था, हज करता था, नमाज पढ़ता था। पता चला कि औलाद से बुग़्ज़ रखने वाला न साथ में नमाजी है, न साथ में रोजेदार है, न साथ का हाजी है, वो मुनाफिक है, धोखेबाज है, गद्दार है, गुस्ताख है। ऐसे लोगों को जहन्नम से निकालने के लिए वली नहीं पहुंचे, वो अपना ठिकाना कहीं और ढूंढे। लोग सोचते हैं कि गौस पाक से दुश्मनी करकर गरीब नवाज का हाथ पकड़, गरीब नवाज से दुश्मनी करके गौस पाक का हाथ पकड़। ये भूल है लोगों। गरीब नवाज का और गौस पाक का हाथ अलग अलग नहीं है, हाथ अलग नहीं है, नाम अलग अलग है, शख्सियात अलग अलग है। एक बगदाद में है, दूसरा अजमेर में है, मगर हाथ एक ही है, हाथ एक है, अलग अलग नहीं है मामला। मेरे पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि एक ही बात है, दोनों की एक ही बात। लिहाजा ये ना सोचिए कि मैं मुजाहिद मिल्लत का दामन पकड़ लूं तो सरकार को बुरा कह लूं, सरकार के दामन में चले जाऊं तो इसको बुरा कर लूं। दामन एक ही है सबका। आपस में फूट डालना ये कोई अच्छी बात नहीं है, औलिया में कभी फूट नहीं रहती, लेकिन तकरार और बहस और मुनाज़रा उलमा में होता है। इमाम शाफई के मानने वाले और इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वालों में बहस है। एक कहता है जोर से आमीन कहो, एक कहता नहीं कहो। एक कहता है कि फज्र की नमाज में दुआ पढ़ो, एक कहता है नहीं पढ़ो। एक कहता है कि रुकू में जाने से पहले रफ़अतैन करो, एक कहता है नहीं करो। एक कहता है कि अगर खून निकल के बह गया तो वज़ू टूट जाएगा, एक कहता है कि नहीं। वाह। एक कहता है कि अगर किसी नामहरम से हाथ टच हो गया तो वज़ू टूट जाएगा, दूसरा कहता है नहीं। इख्तिलाफ है कि नहीं? मगर सूफियों में फकीरों में कोई इख्तिलाफ कोई इख्तिलाफ, इल्मी इख्तिलाफ भी नहीं, नजरियाती इख्तिलाफ भी नहीं, कोई इख्तिलाफ। और ये इख्तिलाफात भी इख्तिलाफ तनव्वु है, मुखालिफत की बुनियाद पे नहीं है। ये इख्तिलाफ नफरत की बुनियाद पे नहीं है, अना की बुनियाद पे नहीं है, ये तनव्वु है दीन का। और इमाम शाफई का मामला तो ये था इमाम आजम के साथ कि आप इमाम आजम के शागिर्द और जब भी इमाम शाफई बगदाद हाजिर होते थे तो इमाम आजम के आस्थाने पर हाजिरी देने जाते थे और नमाज वहीं अदा करते थे जहाँ इमाम आजम का मज़ार है। लोग अभी हाजिर करके ऐसे हिस्सा नहीं करते। इमाम आजम की जहाँ मज़ार है उस मस्जिद, उसके पास जो मस्जिद है जिसको मस्जिद इमाम आजम कहा जाता है, वहीं नमाज पढ़ने जाते इमाम शाफई और नमाज उस तरीके से पढ़ते थे जो हनफियों का तरीका है। उस मस्जिद उनके शागिर्दों ने कहा हुजूर क्या तहकीक बदल गई? हमारी तहकीक तो ये थी कि नमाज में रफ़अतैन। फरमाया कि नहीं, तहकीक नहीं बदली, फतवा वही है, मज़हब वही है, दलाइल वही है, मगर मैं इस साहिब फ़ख़ार के एहतराम में इसके मज़हब के मुताबिक नमाज पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है उलमाए रब्बानीयीन का मामला एक दूसरे के साथ साथ। आज कोई हनफी शाफई लड़ जाए तो इमाम शाफई इमाम आजम से नहीं लड़ जाए। ऐसी कोई आदमी चिश्ती आपस में लड़ जाए तो गरीब नवाज गौसे आजम से या गौसे आजम गरीब नवाज से भी लड़ जाएगा। कैसे लड़ जाएगा? एक ही माँ की औलाद है, एक ही बाप की औलाद है, एक ही नाना का फैज है, कैसे लड़ जाएगा? भाई भाई है, आपस में लड़ने के लिए नहीं, ये तो दुनिया में लड़ाई खत्म करने के लिए आए, दुनिया से फितना खत्म करने के लिए आए, दुनिया से नफरत खत्म करने के लिए आए हैं। दिलों की कदूरत और हसद को, दोस्त को, जलन को मिटाकर मोहब्बत पैदा करने के लिए आए। ये कैसे लड़ जाएगा? सोचे आप कहाँ है सरकार मिल्लत का वतन और कहाँ आकर सुकूनत इख्तियार कर। अगर दुनिया का लालच होता तो अपने दरबार में वहीं बैठ के मसला दूर दराज की बस्ती में जहाँ न कोई जान न पहचान, एक वीरान मस्जिद में आकर मस्जिद की सफाई करके वहाँ सुकूनत इख्तियार किया, मस्जिद को आबाद किया और अपने किसी के यहाँ दौरों पर सफर से भी नहीं जाते थे, आस्थाने में बैठे रहते थे। जो आ जाए, बादशाह आ जाए, मिनिस्टर आ जाए, फकीर आ जाए, आवाम आ जाए, गरीब आ जाए, बीमार आ जाए, तवंगर आ जाए, जो आ जाए वो एक लाइन में खड़ा होकर ऐसा नहीं है कि मंत्री आए तो उसको आगे बुला लो और
کوئی غریب آئے تو پیچھے کھڑا کرے. بہت خوب. یہی شان ان کے دادا کے دربار کی بھی تھی غوث اعظم. ایک خلیفہ وقت بھی آ جائے تو پیچھے کھڑا ہوگا, اور ایک غریب مرید اگر پہلے آیا تو وہ آگے کھڑا ہوگا. کیا کہنا. یہی تو اسلام کی شان ہے کہ جو مسجد میں پہلے آئے تو پہلی صف میں کھڑا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اب سب خالی رکھی جائے گی کہ ابھی بڑا آدمی آتا ہوگا, مفتی صاحب آتے ہوں گے لہٰذا مزدور پیچھے چلا جائے, ایک ایم ایل اے آتا ہوگا لہٰذا ایک رشوے والا پیچھے چلا جائے. ایسا نہیں, مسجد میں جو پہلے آیا وہ پہلے کھڑا ہوگا. یہ اللہ کے دربار کا اصول ہے, اور یہی اللہ کے ولیوں کے دربار کا اصول ہے کہ جو پہلے آیا, جو محبت سے آیا, وہ آگے آگے, کسی کو اٹھایا نہیں جاتا. ہاں, گستاخ و بے ادب ہو تو نکال دیا جاتا ہے, یہ بھی اصول ہے. اس سے پہلے کہ تمہاری تقدیر کا فیصلہ اللہ کر دے, اس سے پہلے تم یہاں سے چلے جاؤ. وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, تو جو ہم نے دولت کمائی ہے تقوی کی اور ایمان کی, اس کی حفاظت کے لیے سچوں کا ساتھ ضروری ہے. کہ شیطان بہکاتا ہے, ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے, ہمارے اعمال کو غارت کرنا چاہتا ہے, مگر یہ سچے ہیں جن سے شیطان ڈر کر ہمارا پیچھا چھوڑ دیتا ہے. مگر ہم نے معاملہ الٹا کر دیا, اب ہم شیطان کو تو بھول گئے, اب ہم نے سچوں کا دامن پکڑ لیا کہ نوکری نہیں لگ رہی ہے سچوں کے پاس پہنچ گئے, شادی نہیں ہو رہی ہے تو سچوں کے پاس پہنچ گئے, اولاد نہیں ہے تو سچوں کے پاس پہنچ گئے, بیمار ہو رہے ہیں تو سچوں کے پاس پہنچ گئے. تو غرض یہ کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچے, حالانکہ ان کی بارگاہ دین اور ایمان اور عقیدے اور نیک اعمال کی حفاظت کے لیے اللہ کو ڈھونڈنے والا جایا کرتا تھا ان کے پاس. سبزی والے کے یہاں کیا ملے گا؟ سبزی. اور دودھ والے کے یہاں کیا ملے گا؟ دودھ والے کے یہاں دودھ. اور مچھلی والے کے یہاں یہ اصول ہے کہ نہیں؟ تو اللہ والے کے یہاں کیا ملے گا؟ اللہ والے کے یہاں اللہ. تو اللہ کو لینے کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے, ہم دنیا لینے کے لیے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. جس کی حاجت ہو وہ تو دربارے سے صدیق آئے, جو چیز چاہو لے لو, مگر ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کو لینے کے لیے وہاں جائیں, اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے ان کے دربار میں جائے. تو جو جس نیت سے جاتا ہے اس کو وہ مل بھی جاتا ہے. جو دنیا لینے جاتا ہے دنیا لے کر آتا ہے, جو عرفان الہی لینے جاتا ہے اس کو اللہ کا عرفان نظر آتا ہے. تو جو لوگ جس نیت سے جاتے ہیں وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, تو سچوں کا ساتھ تھام لو, سچوں کا ہاتھ تھام لو. تو ہماری زندگی میں ایک کامیاب زندگی میں, حشر کے دن سرخرو ہونے والی زندگی میں تین چیزوں کی اہمیت ہے. ایمان کی اہمیت ہے, تقوی کی یعنی احکام شریعت کی اہمیت ہے, وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور ولیوں سے جان پہچان کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں, اولیاء کرام سے محبت کرتے رہیں, ان کے آستانوں سے وفاداری کے ساتھ جڑے رہیں, اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.